السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب اللعان چل رہا ہے اور اس سے پہلے فصل ثانی کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابیہ الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى ان من كان من امة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة آهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له وهو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة۔ رواه أبو داود۔ حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ یاد رہے، عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس سند کے تعلق سے محدثین کے درمیان میں اختلاف رہا ہے، اور بعض محدثین اس بات کے قائل رہے ہیں کہ یہ سند منقطع ہے، اس کے درمیان میں انقطاع پایا جاتا ہے، جبکہ بعض بلکہ اکثر محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سند متصل ہے اور صحیح ہے۔ اور یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اس میں جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح سے ہے، عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو ابن عاص، مشہور صحابی حضرت عمرو ابن عاص اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان تک یہ سلسلہ نسب جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ عمرو بن شعیب یعنی عمرو جو اس کے راوی ہیں، ان کے والد حضرت شعیب اور ان کے والد محمد ہیں، اور محمد کا انتقال شعیب کے بچپنے میں ہو جاتا ہے۔ اب اگر جدہی میں ضمیر کا مرجع عمرو بن شعیب کی جانب لوٹاتے ہیں تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کر رہے ہیں، یعنی عمرو کے دادا سے، اور وہ ہیں محمد، اور محمد کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ ان کا انتقال شعیب کے بچپنے ہی میں ہو گیا تھا۔ اب شعیب کے بچپنے میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے والد سے کچھ سنا نہیں ہے، تو اس طرح سے سند میں انقطاع پایا گیا۔ جبکہ جمہور محدثین اور جو لوگ اس سند کو متصل گردانتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جدہی میں ضمیر کا مرجع عمرو کی جانب نہیں ہے بلکہ شعیب کی جانب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ عمرو اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں،
اور شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی والد سے نہیں بلکہ دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اور دادا کون ہے؟ دادا ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ صحابی رسول ہیں، اور شعیب نے اپنے دادا کو پایا ہے، ان کی کفالت میں انہوں نے پرورش پائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان سے روایت کرنا ان کا بجا ہے۔ تو یہی بات اس سلسلے میں زیادہ صحیح ہے کہ حضرت شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور جدہی میں جو ضمیر کا مرجع ہے وہ شعیب کی جانب جا رہا ہے، عمر کی جانب نہیں جا رہا ہے۔ آئی بات میں؟ اور اس طرح سے سند بالکل صحیح ہے اور متصل ہے، اس میں انقطاع نہیں پایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ابن عدی نے یہ کہا ہے کہ یہ سند منقطع ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے ان کا تعاقب کیا اور بدلایا کہ اس میں انقطاع نہیں ہے، اور اس کی توجیہ اور وضاحت یہی ہے کہ جدہی میں جو ضمیر کا مرجع ہے وہ عمر کی جانب نہیں ہے بلکہ وہ شعیب کی جانب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ عمر اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں اور شعیب اپنے دادا یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں سند بالکل متصل ہے اور اس میں انقطاع یا ارسال نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ تو اس سند کے تعلق سے بات ہوئی۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ان کل مستلحق استلحق بعد ابیہ، کہ ہر مستلحق، اور مستلحق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو نسب میں شامل کیا گیا ہو، اس میں مفعول ہے، یعنی جو نسب میں شامل کیا گیا ہو، ملایا گیا ہو، یعنی اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ نسب میں ہے یا نہیں ہے، لیکن بعد میں اسے نسب میں شامل کیا گیا ہو تو اسے کہیں گے مستلحق۔ ان کل مستلحق، ہر مستلحق یعنی ہر نسب میں شامل کیا ہوا شخص، استلحق بعد ابیہ، جسے ملایا گیا ہو اس کے باپ کے بعد، یعنی اس کے باپ کے بعد جسے ملایا گیا ہو۔ آئی بات میں؟ الذی یدعی لہ، اس باپ کے بعد جس کی طرف اسے منسوب کیا جاتا تھا، یدعی یعنی منسوب کیا جاتا تھا، دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا ہے، تو اس باپ کے بعد ملایا گیا ہو۔ ادعاہ ورثتہ، اس کے ورثہ نے دعویٰ کیا ہو، یعنی جو باپ ہے جس کی طرف اسے منسوب کیا جاتا رہا ہے، تو اس کے ورثہ نے اس کے تعلق سے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے باپ کا بیٹا ہے یا ہمارے فلاں رشتہ دار کا بیٹا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ کہتے ہیں فقضا، آپ نے فیصلہ فرمایا ان من کان من امۃ یملکھا یوم اصابہ، بے شک کہ ہر وہ آدمی جو ایسی لونڈی سے ہے جس کا وہ مالک تھا اس دن جب اس نے اس سے ہم بستری کی، اصابہ یعنی اس وقت اس کو پہنچا، یعنی لونڈی کو پہنچا، یعنی اس سے ہم بستری کی، یعنی وہ مالک ہے اور وہ اس وقت مالک ہے جب اس نے اس سے ہم بستری کی ہے۔ فقد لحق بمن استلحقہ، تو اسے ملایا جائے گا اس سے جو استلحاق کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی جو ملانے کے لیے کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اسے ملا دیا جائے گا، ان کے نسب میں اسے شامل کیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، اور اس کے لیے یعنی مستلحق کے لیے نہیں ہے مما قسم قبلہ من المیراث شیء،
جو تقسیم کر دیا گیا ہے میراث میں سے کچھ بھی، یعنی جو میراث میں سے استلحاق سے پہلے جو بھی کچھ تقسیم کر دیا گیا ہے اس میں سے اس مستلحق کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ یعنی مستلحق استلحاق سے پہلے اگر کوئی تقسیم ہو چکی ہے کسی کے وراثت وغیرہ، تو ایسی صورت میں اس کو اس تقسیم میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب دوبارہ سے تقسیم ہو اور دوبارہ سے اس کا بھی حصہ لگایا جائے، کیونکہ یہ بھی اب نسب میں شامل ہو گیا ہے۔ آئی بات میں؟ تو پہلے جو تقسیم ہو گیا ہے اس استلحاق سے پہلے، تو اس میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جو بھی تقسیم ہوا وہ سب ختم ہو گیا، اب اس میں سے اسے کوئی چیز دوبارہ سے نہیں تقسیم کی جائے گی۔ وما ادرک من میراث لم یقسم فلہ نصیبہ، اور جو اس نے پایا یعنی مستلحق نے من میراث، میراث میں سے، یعنی جو بھی اب جو پا رہا ہے میراث میں سے مستلحق، لم یقسم جو تقسیم نہیں کی گئی ہے میراث، فلہ نصیبہ تو اس کا اس میں حصہ ہے۔ یعنی استلحاق سے پہلے جو تقسیم ہو گیا ہے اس میں سے اسے کچھ نہیں ملنے کا ہے، لیکن اب جو تقسیم ہوگی بعد میں تو اس میں اس کا حصہ لگایا جائے گا، جس حصے کا بھی یہ مالک ہوگا وہ حصہ اسے دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ ولا یلحق، اور وہ نہیں ملے گا، یعنی شامل نہیں ہوگا۔ یہ معروف کا صیغہ پڑھا جائے یا ولا یلحق، ملایا نہیں جائے گا۔ معروف اور مجہول دونوں طرح سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو نہیں ملے گا وہ، یا وہ نہیں ملایا جائے گا، دونوں طرح سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اذا کان ابوہ، جبکہ اس کا باپ، الذی یدعی لہ، جس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اس مصطلح کو نہیں ملایا جائے گا یا یہ نہیں ملے گا، شامل نہیں ہوگا نسب میں، جب اس کا باپ جس کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے، یدعی لہ، جس کے لیے دعویٰ کیا جاتا تھا، یعنی اس مصطلح کو جس کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، انکرہ، انکار کرے۔ یعنی اگر مصطلح کا باپ انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو اگر وہ انکار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس مصطلح کو اس انکار کرنے والے کے نسب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا، اگر وہ ایسی لونڈی سے ہو جس کا وہ مالک نہیں ہے، او من حرۃ آہر بها، یا کسی آزاد عورت سے ہو جس سے اس شخص نے زنا کیا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ، تو وہ نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی معروف یا مجہول ہوگا، دونوں طرح سے اسے پڑھ سکتے ہیں، لا یلحق یا لا یلحق، یعنی اسے شامل نہیں کیا جائے گا یا وہ خود شامل نہیں ہوگا۔ ولا یرث، اور نہ ہی وہ وارث ہوگا۔ وَإِن كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، اگرچہ اس کی طرف اسے منسوب کیا جاتا رہا ہے، یعنی کسی وجہ سے مشابہت وغیرہ پائی جا رہی ہے یا کوئی اور وجہ پائی جا رہی ہے، تو اس کی طرف اگرچہ اسے منسوب کیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی لونڈی سے ہے جس کا وہ مالک نہیں، یا آزاد سے ہے جس نے اس سے زنا کیا ہے، تو اس آدمی کی طرف یعنی زانی کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جائے گا۔ الکان الذی یدعی لہ، جسے اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، ہوا ادعاہ، وہ خود اس کا دعویٰ کرے، یعنی خود بھی وہ کہے کہ میرا یہ بچہ ہے، میرا یہ بیٹا ہے، میری اولاد ہے، اگر وہ خود بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا،
اور نہ ہی وہ اس کے نسب میں شامل ہوگا۔ آئی بات میں؟ فہو ولد زنیۃ، وہ ولد الزنا ہے، وہ یعنی حرامی ہے، وہ نسب اس کا جو ہے اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ من حرۃ، چاہے وہ آزاد سے ہو، کانا آزاد سے ہو، او امتن یا لونڈی سے ہو، آزاد سے ہو، لونڈی سے ہو، کسی سے بھی ہو، اگر وہ ایسی زنا کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے تو اسے اس زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ بلکہ اسے ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، ماں کی طرف اس کا شمار ہوگا، اس کے نسب میں اسے گنا جائے گا اور شمار کیا جائے گا۔ صورت اس کی یہ ہے کہ مان لیجیے کوئی آدمی کسی لونڈی سے جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اور اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے، لوگ اس آدمی کی طرف، اب جو اولاد اس سے پیدا ہوئی اس آدمی کی طرف اسے منسوب کرتے رہے، اس نے کبھی انکار نہیں کیا اور نہ ہی اقرار کیا۔ اب اس آدمی کا انتقال ہو جا رہا ہے اور یہ لونڈی اس کی ملکیت میں تھی اس وقت جب اس نے جمع کیا ہے، بعد میں ورثہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، تو ایسی صورت میں اس پیدا ہونے والے کو اس مرنے والے آدمی کے ورثہ میں شامل کر لیا جائے گا اور میراث میں بھی اس کا حصہ لگایا جائے گا، لیکن جو تقسیم ہو چکی ہے پہلے اس میں سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو بعد میں تقسیم ہوگی اس میں اس کا حصہ ہوگا۔ تو یہ ایک صورت بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آدمی ایسی لونڈی سے جمع کرتا ہے، ایسی لونڈی سے جمع کرتا ہے جس کا یہ مالک نہیں، یا آزاد عورت سے زنا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کی طرف اس بچے کو نہیں ملایا جائے گا، اس آدمی کے نسب میں اس بچے کو شامل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ دعویٰ کرے کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے، تب بھی اسے جو ہے شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا وَلِلْآخِرِ الْحَجْرُ، آخر کے لیے، زانی کے لیے محرومی ہے، اسے نہیں ملے گا اولاد کا سخ، اولاد جو ہے اس کی طرف منسوب نہیں ہوگی، وہ اولاد اس کی شمار نہیں کی جائے گی، اگرچہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، تو بھی اس کے نسب میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، وہ اس سے محروم شمار کیا جائے گا، محروم مانا جائے گا۔ آئی بات میں؟ اور پہلی صورت میں اگر وہ انکار کر دے، یعنی اس نے جمع کیا، ملکیت میں اس کی لونڈی تھی، لیکن پھر بھی اولاد جو پیدا ہوئی وہ اس کا انکار کر دے رہا ہے کہ نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میری اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ اولاد اس کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی۔ آئی بات میں؟ اور یہ کس کی طرف منسوب کی جائے گی؟ تو یہ ماں کی طرف منسوب کی جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے حدیث کا معنی اور مفہوم۔ یاد رہے یہ حدیث اس کی سند میں ایک راوی محمد بن راشد المکحول، محمد بن راشد المکحولی ہیں، اور ان پر علماء نے کلام کیا ہے، بعض علماء نے ثقہ بھی قرار دیا ہے۔ اسی بنیاد پر اس حدیث کے حکم کے تعلق سے اختلاف ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ جہاں تک حدیث کے معنی اور مفہوم کی بات ہے تو وہ معنی اور مفہوم اپنی جگہ صحیح ہے اور درست ہے، اور جو حدیث اس سے پہلے بیان کی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللآخر الحجر، اس حدیث سے اس معنی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آئی بس میں؟ تو حدیث سے
اس معنی کی چونکہ وضاحت ہو جا رہی ہے تو مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، جو بات اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اگرچہ سند میں محمد بن راشد المکحولی کی وجہ سے حدیث پر علماء نے اور محدثین نے کلام کیا ہے، جبکہ بعض علماء نے اسے حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ البانی اور ان کے علاوہ کئی اور محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الغیرۃ ما يحبه اللہ ومنها ما يبغض اللہ فاما التي يحبه اللہ فالغیرۃ فی الریبۃ واما التي يبغضها اللہ فالغیرۃ فی غیر ریبۃ وَإِنَّ مِنَ الْخُوَيْلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُوَيْلَاءُ الَّتِي يُحِبُّهُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْفَخْرِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْبَغْيِ رواہ احمد وابو داؤد والنسائی۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الغیرۃ ما يحبه اللہ ومنها ما يبغض اللہ، کہ غیرت میں سے کچھ غیرت ایسی ہے جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ من الغیرۃ، من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے اور مطلب یہی ہے کہ غیرت میں سے کچھ غیرت ایسی ہے جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ وَمِنْهَا، اور اس میں سے یعنی غیرت میں سے بعض غیرت ایسی ہے جس کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے، یبغض ناپسند کرتا ہے وہ۔ آئی بات میں؟ تو غیرت دو طرح کی ہے، ایک غیرت وہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، ایک غیرت وہ جسے اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ، پس وہ غیرت جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، وہ غیرت جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وہ غیرت ہے جو شکوک و شبہات میں ہو، یعنی شکوک و شبہات کے وقت جو غیرت کی جا رہی ہے، اور شکوک و شبہات کے وقت، تہمت اور شک کے وقت جو غیرت کی جا رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اس وقت غیرت کرتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جو شریعت کے منافی ہے، اس کے جو ہے ایسے حالات بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے جو اس کو جو ہے پسند نہیں ہے، تو شکوک و شبہات، کوئی یقینی بات اگرچہ نہیں ہے لیکن اس موقع پر وہ غیرت کر رہا ہے۔ کوئی ایسی حرکت اس نے دیکھی جو اگرچہ حدود کے دائرے میں نہیں آتی ہے لیکن غیر مناسب، اور ایسے موقع پر وہ غیرت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس غیرت کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ، اور وہ غیرت جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وہ غیرت ہے جو شکوک و شبہات میں نہیں ہے، یعنی شک و شبہ بھی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے پھر بھی غیرت کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کسی کام سے عورت گئی، پردے کے ساتھ گئی، ہر تمام شرعی حدود کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ کام کر رہی ہے، اس کے باوجود یہ غیرت کر رہا ہے، تو ایسی غیرت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ غیرت کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ غیرت جہاں چاہو وہاں غیرت کرنا شروع کر دو۔ تو یہ
دو قسم کی غیرت ہوئی، ایک اللہ رب العالمین کو محبوب ہے اور دوسری اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے حدیث میں راوی کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْخُوَيْلَاءِ، اور اسی طرح سے خویلا، خویلا کہتے ہیں تکبر، غرور اور گھمنڈ، فخر۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْخُوَيْلَاءِ، اور من جو ہے یہاں بھی تمییز ہے، خویلا یعنی تکبر میں سے بعض وہ ہے ما یبغض اللہ، جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ یعنی تکبر بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، اور بعض وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ یعنی بعض تکبر ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ فَأَمَّا الْخُوَيْلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، اور وہ تکبر جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدْقَةِ، تو آدمی کا وہ تکبر ہے جو قتال کے وقت ہے، وہ غرور ہے، وہ گھمنڈ ہے جو قتال کے وقت یعنی جہاد کے وقت دشمن کے سامنے آدمی کرتا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہے اور اس وقت کہتا ہے، اور دشمن کی حقارت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ میرا بندہ میری وجہ سے میرے دشمنوں کے سامنے غرور اور گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو اس موقع پر غرور اور تکبر کرنا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور کیوں پسند فرماتا ہے؟ کیونکہ یہ غرور، یہ تکبر، یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی مرضی کے لیے یہ گویا کہ کیا جا رہا ہے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تکبر۔ یہ تکبر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اونچا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ اختیال عند الصدقۃ، صدقے کے وقت اس کا تکبر کرنا، اختیال تکبر کرنا، تو یہ جو ہے صدقے کے وقت تکبر کرنا۔ اور صدقے کے وقت تکبر کرنا کیا ہے؟ یعنی لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت اس موقع پر یہ آدمی تکبر اور غرور کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اتنا خرچ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وقت بہتر ہوگا جب اس میں ریا اور نمود نہیں ہو، اور یہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو شریعت اسلام ہے اس کے نفاذ کو مقدم کرنے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ تو صدقے کے وقت، لیکن یہ غرور اور تکبر ریا اور نمود کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، تب اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور جہاں تک ریا اور نمود والے تکبر ہے، اگر ریا اور نمود ہے اس میں، تو ایسی صورت میں وہ تکبر درست نہیں ہوگا، جیسا کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، اور جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، یعنی وہ تکبر جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، فَاخْتِيَالُهُ فِي الْفَخْرِ، تو اس کا فخر میں تکبر کرنا ہے، فخر و مباحات، کہ دیکھو ہمارا خاندان اتنا ہے اور ایسے خرچ کرتے ہیں، ویسا خرچ کرتے ہیں۔ تو حسب و نسب اور اپنے ذات اور برادری یا اسی طرح سے اپنی ذات کو اونچا دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اونچا بننے کے لیے وہ فخر کر رہا ہے صدقے کے وقت، یا اسی طرح سے قتال کے وقت، یا کسی اور معاملے میں، یا کسی اور معاملے میں فخریہ طور پر اگر وہ تکبر کر رہا ہے، قتال کے وقت بھی اگر فخریہ طور پر تکبر کر رہا ہے، صدقے کے وقت بھی اگر وہ تکبر کر رہا ہے، یا کسی اور معاملے میں فخریہ طور پر
تکبر کر رہا ہے تو ایسا تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ وفی روایت فی البغی، اور ایک دوسری روایت میں فی الفقر کی جگہ فی البغی کے الفاظ ہیں، اور بغی کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور زیادتی کرنا، یعنی ظلم میں وہ فخر کر رہا ہے، تکبر سے ظلم اور زیادتی میں، کہ میں نے ظلماً فلاں کی دکان میں نے چھین لی، فلاں کا اتنا اور اتنا مال میں نے چھین لیا، میں نے فلاں کو تلوار سے قتل کر دیا، میں نے اسے جو ہے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، ظلم اور زیادتی میں تکبر کر رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غیرت دو طرح کی ہے، ایک پسندیدہ اور ایک ناپسندیدہ۔ غیرت پسندیدہ وہ ہے جو شکوک و شبہات کے وقت کی جائے، اور غیرت ناپسندیدہ وہ ہے جو شکوک و شبہات بھی نہیں ہے پھر بھی آدمی بلا وجہ غیرت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے تکبر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تکبر پسندیدہ ہے جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور وہ قتال کے وقت یا صدقے کے وقت ہے، جبکہ اس میں فخر، مباحات اور ریاکاری وغیرہ نہ شامل ہو۔ اس میں اور جسے اللہ رب العالمین، وہ تکبر جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے وہ فخر و مباحات اور ریاکاری والا ہے، یا ان دو چیزوں کے علاوہ کہیں بھی تکبر کیا جائے تو وہ تکبر اور غرور ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں مؤلف رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی، اس کو امام احمد، ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ اس فصل ثانی کی دو احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ فصل ثانی یہاں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں فصل ثالث شروع کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔